والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق خالقنا العظيم. اول ثنا و حمد اس خدا بند کی کروں. اول ثنا و حمد اس خدا بند کی کروں. تعریف اس کی کہ جس نے یہ جان دی کروں. الفاظ کیسے کیسے خدا نے عطا کیے اپنے حبیب پاک کو قرآن میں جا بجا. یاسی کہیں کہا تو طٰہٰ کہیں کہا. حامیم نون اور والشمس والضحیٰ. کیوں نہ میں ان کے ذکر سے دل بستگی کروں. تم سب پڑھو درود میں ذکر نبی کروں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے انتہائی محترم بزرگوں اور دوستوں، ماہ سیام کے آخری عشرے کی 23ویں شب میں ہم پہنچ چکے. طاق رات ہے، بڑی مبارک رات، مبارک مقام اور مبارک محفل. اللہ کی عنایت اور اللہ کی توفیق نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. ہمارے ادارے کے استاذ محترم مولانا قاسم صاحب نے آپ کے سامنے 30 پاروں پہ مشتمل اللہ کے قرآن کی تلاوت کی. 6000 سے زائد آیات ان کی زبان سے آپ نے سماعت فرمائی اور 85,000 کلمات انہوں نے ادا کیے. 4.25 لاکھ حروف انہوں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے. اس سے پہلے ہمارے عزیز مولانا عامر صاحب نے خوبصورت بات کی. قرآن ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں. کیا قرآن نے ہمارے اندر وہ فضا پیدا کی، وہ تبدیلی لائی جو مطلوب تھی؟ اگر ہم بدل گئے اور ہمارے دل کے اندر کی دنیا نے کرپٹ لے کے ہمیں صحیح رخ پہ ڈال دیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا یہ کلام جس کی تلاوت ہوئی یہ اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے، رب کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. مالک الملک نے خود اس کی تلاوت فرمائی ہے. جس کی تلاوت اللہ رب العزت فرمائے. تورات و زبور اور انجیل و صحائف جتنے اتارے گئے ان میں سے کسی کی تلاوت اللہ نے نہیں کی. مضامین القاء کیے گئے، مضامین کو لکھوا کے اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبیوں کو دے دیا فرشتوں کے ذریعے. لیکن قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی تلاوت رب العالمین نے خود فرمائی. یہ وہ عظیم کتاب ہے. اللہ جب اس کی تلاوت فرماتے رب کی جلال والی آواز کے سامنے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے تھے سوائے جبریل امین کے. تھوڑا سا انہیں ہوش ہوتا. فرشتے ہوش میں آنے کے بعد پوچھتے جبریل سے، سید الملائکہ سارے فرشتوں کے سردار فرشتے سے پوچھتے ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے ابھی کیا ارشاد فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے جبریل امین اس کلام کے جواب میں یوں فرماتے قال اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس نے دل کی دنیا بدلی، ایک نہیں کئی لوگوں کو بدل کے رکھ دیا۔ سیدنا فاروق اعظم واحد وہ صحابی ہیں جن کو سرکار دو عالم نے خلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے مانگا۔ سارے صحابہ کرام نے واحد صحابی عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالیٰ دامن اسلام میں آئے تو محمد عربی کی دعا کا نتیجہ اگلے دن سرکار دو عالم نے خلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کی۔ اور وہ وقت ایسا تھا اسلام پہ مشرکین کے حملے ہو رہے تھے، ضعیف مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ آقا نے خلاف کعبہ پکڑ کے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ پروردگار عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے مکے کے دو عمروں میں سے ایک عمر مانگ رہا ہے، اے اللہ اسلام کے دامن میں ایک عمر عطا کر دے تاکہ اسلام کو ترقی حاصل ہو۔ ادھر سرکار دو عالم نبی مہربان سید الکائنات اکرم المخلوقات سب کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا نام نامی آئے تو زبان سے کہہ دیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے کچھ بھائی محبت میں انگوٹھے چومتے ہیں، محبت میں چومتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا نام آئے تو مجھ پہ درود پڑھو، اگر ایک مرتبہ پڑھو گے تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 گناہ معاف کریں گے، 10 درجے بلند فرمائیں گے۔ اور جہاں تک چومنے کی بات آئے تو کسی نے کیا خوب کہا سب نبی اچھے خلیل اچھا کریم اچھا ہے، اور ان سب میں مکے کا وہ در یتیم اچھا ہے۔ لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے ان کا، ان کے نام میں 2 مرتبہ میم اچھا ہے۔ سرکار کے نام میں 2 مرتبہ میم آ رہا ہے، اور آپ اگر کہیں گے محمد کو اوپر اور نیچے والا لب ایک دوسرے کو چوم گیا ہے، نہیں چوما، لیکن آقا فرماتے مجھ پہ درود پڑھو، یہ اصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دعا مانگی اور وہ دعا قبول ہوئی۔ جس شخص کا نام سرکار دو عالم نے اپنی دعا میں پہلے لیا، عمر یہ پہلے، عمر بعد میں لیا۔ عمر خطاب کے بیٹے کو کہا جاتا ہے جن کا نام سیدنا عمر فاروق اعظم۔ فاروق اعظم کیوں؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے یہ وہ عظیم صحابی تھے۔ اور بعد میں جس کا نام لیا عمر، یہ ابو جہل کا نام تھا۔ ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، عمر کو ہدایت مل گئی۔ تو عمر کو ہدایت کیسے ملی؟ بس میں مختصر بات عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو جب سنایا، قرآن وہ عظیم کتاب ہے، نبوت کی زبان ہو اور کلام رب العالمین کا ہو اور پڑھ رہے ہوں جناب محمد الرسول اللہ، تو دل کی بنجر زمین میں کیسی جو ہے اس کے اندر ہریالی نہ آئے۔ اللہ کے محبوب کے کلام کو سننے کے لیے کافر بھی چھپ چھپ کے آیا کرتے تھے، مختلف راستوں سے آتے تھے، اور پھر واپس ہوتے تو ایک دوسرے سے مل جاتے، اتبا شہبا، اور یہ آپس میں پوچھتے کہ تم کہاں سے آئے، تم کہاں سے آئے، تم کہاں سے آئے۔ تو ایک دوسرے کو ملنے کے بعد کہتے سچ پوچھتے ہو تو میں محمد عربی کی زبان سے قرآن سن کے آیا، یہ اس سے کہتا اور اس سے کہتا، پھر مخالفت کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن قرآن نے ہمیں مجبور کر دیا۔ اس لیے کافر کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اپنے مشغلے میں لگے رہو، محمد عربی کی زبان سے اگر تم نے قرآن سنا تو تم بدل جاؤ۔ عمر کی زندگی میں تبدیلی قرآن نے لائی، ادھر سے دعا ہوئی، ادھر سے عمر کی زندگی بدلنا شروع ہوئی۔ عمر کو مشورہ ہوا دارالندوا میں، اس وقت کی جو ہے پارلیمنٹ کفار کی تھی، وہاں بڑے بڑے مشرکین بیٹھے، ابو جہل بھی، ابو سفیان بھی، سارے بیٹھے۔ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن سارے بیٹھ کے کہنے لگے کہ جو آدمی محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کر دے اور نعوذ باللہ ان کا خاتمہ کر دے، ہم اس کو بہت بڑا انعام دیں۔
100 اونٹ سرخ قیمتی دیں گے، اونچا منصب پیش کریں گے۔ سارے اجتماع میں یہ بات سامنے آئی تو خاموشی طاری ہو گئی، کون یہ کام کر سکتا ہے؟ ایک زبان اٹھی بولی، وہ زبان عمر کی تھی کہ میں یہ کام کروں گا۔ سب نے داد و تحسین کی عمر ابن خطاب کو کہ تم ہی کر سکتے ہو، بڑے دلیر ہو، شجاع ہو۔ عمر نے یہ کہا، انہوں نے کہا میں ابھی سے جاتا ہوں، تلوار ہاتھ میں نہیں، ادھر حضور کی دعا ہے، ادھر عمر ہے، تلوار ہاتھ میں نہیں، اور چل رہے ہیں اللہ کے محبوب کی طرف پورے ارادے سے جا رہے ہیں۔ راستے میں صحابی رسول ملے، عمر کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں محمد ابن عبداللہ کا نعوذ باللہ کام تمام کرنے کی غرض سے۔ اس نے کہا رک جاؤ، تمہیں پتہ ہے جس محمد ابن عبداللہ کے کام تمام کرنے کے ناپاک ارادے کے ساتھ تم جا رہے ہو، کیوں؟ کہ وہ ایک ایسا دین لائے ہیں جس نے انسانیت کا سر اونچا کر دیا، ایک رب کا تعارف کروایا۔ عمر اگر تمہارا یہ ارادہ ہے تو یاد رکھو تم ناکام رہو گے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تو تکار ہوئی تو اس عمر نے کہا معلوم ہوتا تو بے دین ہو گیا، تو بھی آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا۔ اس نے کہا مجھے کیا کہتے ہو؟ اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر کے اندر دین مصطفی کی کرن پہنچ گئی ہے، روشنی پہنچ گئی ہے، تمہاری بہن اسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکی ہے، تم کدھر جا رہے ہو کس ارادے سے؟ اچھا سب سے پہلے پھر میں اپنے بہن کے گھر کی خبر لے لیتا ہوں، الٹے پاؤں واپس آئے۔ دروازہ بند تھا، وہ دروازہ بند تھا، اندر سے آواز آ رہی تھی، عجیب اور غریب انداز میں آپ آئے، غصے سے دروازے کو آپ نے دھکا دیا، آواز دی، اندر سے بہن نے سوچا بھائی آ گیا، غصے سے بھرپور تھا، دروازہ کھولا گیا، بہن کو مارنا شروع کر دیا، اور تو بھی بے دین ہو چکی ہے۔ بہنوئی نے مداخلت کی، ان کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے مار کھاتے ہوئے جملہ کہا کہ اے میرے بھائی، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، یاد رکھ اس راستے میں ہماری جان جائے گی لیکن ہم ایمان کی متاع کو لٹنے نہیں دیں گے۔ کیا سمجھتے ہو ایمان ہم چھوڑ دیں گے؟ ہاں میں نے ایمان قبول کیا، میں محمد عربی کی ذات علی پہ ایمان لے آئے۔ اب وہ رک گئے، کہا اچھا تمہاری یہ آواز کس قسم کی آ رہی تھی؟ کہا تمہیں آواز سے کیا غرض ہے؟ کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، یہ کلام ہے محمد عربی کے سینے پہ اترنے والا، کہا مجھے بھی دو۔ انہوں نے کہا نہیں تم پہلے پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کبھی بھی ناپاک ہاتھ نہیں لگ سکتا، پاک ہو جاؤ۔ یہ تمہید ہو رہی ہے شرک کی۔ پاک ہوئے، بہن نے کہا آپ پڑھو۔ وہ صحابی رسول جو چھپ کے انہیں قرآن کی تلاوت سنا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، وہ اب سامنے آگے، ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، سامنے آ کے کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ اے عمر تیرے حق میں محمد عربی کی دعا قبول ہو گئی، تو ہدایت کی طرف جا رہا ہے۔ میرے نبی نے ابھی کل ہی یہ دعا کی ہے، ہدایت کی دعا۔ عمر نے پڑھنا شروع کیا، قرآن نے یہ منظر کشی جو کی، عمر کہتے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ عظیم طٰہٰ سرکار دو عالم کا نام، اللہ کے نبی کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام طٰہٰ ہے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، پڑھتے گئے، آگے جب پہنچے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، لوگوں میں ہی اللہ ہو اور میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہنچے تو عمر نے کہا کہ اے بھائی اس جگہ پہ مجھے بھی لے چلو جس جگہ پہ جا کے تم نے دل کی دنیا بدل دی ہے۔ اب یہاں سے تبدیلی یوں آنا شروع، ساتھ چل دیے، آپ کو ساتھ لے کے لایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں دار ارقم میں آج بھی حجاج اور زائرین جاتے ہیں تو سعی کی جگہ پہ ایک جگہ لکھا ہوا دار ارقم، حضرت زید بن ارقم کا گھر جہاں تھا، اور جہاں چھپ چھپا کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہاں دروازے سے دیکھا گیا، قریب پہنچے تو حضرت حمزہ سید الشہداء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، سارے شہیدوں کے سردار، جن کے جسم کے ٹکڑے درجن سے زائد ہوئے،
اور جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور اللہ کے نبی نے ان کے جسم کے ٹکڑے دیکھ کے کہا میرا چچا حمزہ ابن عبد المطلب جو ہے یہ سارے شہیدوں کا سردار ہوگا قیامت کے دن۔ وہ حمزہ وہ وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ سامنے سے کیا آ رہا ہے؟ یہ تو بلا آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلا نہیں، محمد کی دعا ہے۔ آگے تو وہ بلا نہیں ہے، میری دعا ہے۔ کوئی تعرض نہ کرنا۔ حضرت حمزہ نے کہا اگر حکم ہو تو دور سے نمٹا لیا جائے، اس لیے کہ عمر دشمن ہے۔ آپ نے کہا نہیں آنے دو۔ قریب آئے تو میرے نبی اٹھے، عمر کے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑا، عمر پہلے بتاؤ کس ارادے سے آئے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ارادہ تو برا تھا، ارادہ بدل گیا، ارادہ یہ تھا سر لینے کی نیت سے آ رہا تھا، لیکن اب سر دینے کی نیت سے آ گیا۔ سبحان سر اللہ۔ آپ کے قدموں میں اب جھکے گا۔ اس کو کسی نے کیا خوب کہا کہ سودے کے لیے بازار گئے ہم، خرید و فروخت سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ سبحان اللہ۔ عمر نے کلمہ پڑھ لیا، اور عمر کی زندگی میں تبدیلی لانے والی چیز کیا تھی؟ اللہ کا قرآن۔ میرے دوستوں، لیلۃ القدر کی رات تاک راتوں میں سے ایک رات اللہ نے ہمیں عطا کر دی، اور اے میرے مالک اس رات کو ہمارے لیے لیلۃ القدر کی رات بنا دیں۔ ہمیں کہیے میں نے بتا دیا گیا آپ کو کہ اگر ایک رات کی عبادت جو ہے انسان کو لیلۃ القدر مل جائے تو اس کا ثواب 1000 مہینے کی یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس رات کو میرا مالک اگر لیلۃ القدر کی رات بنا دے تو کیا بات ہے؟ ہر آدمی جو ہے یہ سمجھے ہم اس رات کے حصول کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے، قرآن کی تلاوت ہوئی۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں لیلۃ القدر کی رات کی اہمیت کو بتایا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کا نزول جو کیا وہ لیلۃ القدر کی رات میں کیا۔ لوح محفوظ پہ اللہ کا قرآن سارے کا سارا لکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن وہاں سے بے شمار فرشتوں کے جلوہ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا میں اتارا۔ یہ آسمان جو پہلا ہے اسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے، اور یہ آسمان جو ہے ہماری آنکھوں سے کئی آگے، یہ نیلی فضا جو ہے وہ آسمان نہیں ہے۔ بغیر ستونوں کے میرے اللہ نے اس کو کھڑا کیا ہے، کوئی ستون ہے نہیں، ہرگز۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ غور کیجئے، اور یہ آسمان جو ہے اس پہ پہلے آسمان پہ سارا قرآن اتارا ہے، اور پھر وہاں سے قرآن پاک کو تدریجاً ہر دن ہر رات یوں آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قلب پہ سارا قرآن نازل فرمایا۔ دیکھو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اگر ایک آدمی بہت ہی ذہین ہو، فطین ہو، اگر اس آدمی کو میرے محترم دوستو وہ آپ کے سامنے مضمون لکھتا ہے، 10 صفحات کا مضمون لکھتا ہے تازہ تازہ، اور اگر کوئی آدمی اس سے کہے کہ بھائی ابھی یہ سنا دو، ابھی آپ نے لکھا ہے، تو میرے خیال میں درجنوں غلطیاں وہ کریں گے۔ قرآن پاک کا اعجاز دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے جس طرح لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترا، آسمان دنیا سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا، اور پھر وہ سینہ بسینہ آج تک اللہ کا قرآن محفوظ چلا رہا ہے۔ الحمدللہ اس کا معجزہ یہ ہے کہ دنیا نے قرآن کے خلاف سازشیں کی ہیں، ناکام ہو گئی ہیں، لیکن میرے محترم دوستو قرآن آج بھی محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی بھی سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ الحمدللہ پورا قرآن آپ نے سنا، ہم نے سنا، اور یہ اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کے ذات سے نکلا ہوا کلام آسمان دنیا میں اترا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آنن فانن حضور کے دل پہ سارے کا سارا ایک وقت میں اتار سکتے ہیں۔ 23 سال کے عرصے میں کیوں اتارا؟ آپ ذرا غور کیجئے۔ پہلی جو آیتیں اتری وہ غار ہرا میں اتری، جبل نور ہے۔ میں نے 2 مرتبہ اس غار میں وہاں پہنچا، جبل نور کے اندر وہاں پر الحمدللہ قرآن پاک کی سورہ علق کی ابتدائی آیات اتری ہے، اور اقرا کے لفظ سے ابتدا ہوئی ہے۔ اقرا پڑھیے، یہ وہ خدائی پہلا بول ہے جو رب العالمین نے پہلا بول ہے جس کے ذریعے اپنے محبوب کو بذریعہ جبریل امین خطاب فرمایا، قرآن کی اور علم کی اہمیت کو بیان کیا۔ یہاں سے پھر مختلف مقامات مکہ میں، مدینہ میں،
بدر میں، احد میں، حنین میں، جہاں جہاں حضور سفر میں، حضر میں، جہاں جہاں حضور کی ذات عالی ہوتی ہے اللہ کا قرآن آتا، یہاں تک کہ آخری آیت عرفات کے میدان میں اتری، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آخری آیت اتر کے قرآن پاک کی تکمیل ہو گئی. اور آج تک قرآن میں محفوظ ہے. قرآن وہ صاحب قرآن تو اللہ کا کلام ٹھہرا اور ہے، وہ صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ. ان دو پہ ہمارا ایمان اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے. ختم نبوت کیا کہ حضور کی ذات میں نبوت ختم ہو گئی، قیامت تک مکمل ہو گئی. اور تکمیل کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. ایک آدمی ایک عمارت کی تکمیل کرتا ہے، آخر میں اس عمارت میں ایک جگہ رہ جاتی ہے، ایک اینٹ کی. حضور نے خود فرمایا کہ نبوت ایک محل ہے اور اس محل کی پہلی اینٹ حضرت آدم ہے. حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. انا صدقتو، اس اینٹ والی جگہ کو میں محمد رسول اللہ نے پور کر دیا ہے. اب نبوت کے اس محل کے اندر کوئی نہیں آ سکتا. کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے یا ہوگا، مجھے بتاؤ وہ کذاب ہے یا نہیں، بے شک جھوٹا ہے یا نہیں. غلام قادیانی کی ضروریت کے ساتھ ہمارا اختلاف تو یہی ہے. 90 سال تک مرزائیوں کے خلاف جد و جہد رہی. اور یہ بات لوگ سمجھ، آپ بھی لوگ کہتے ہیں ہماری طرح وہ نماز پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح کلمہ پڑھتے ہیں. جی بالکل ہماری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری طرح نکاح کرتے ہیں، ہماری طرح جو ان کے جنازے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کافر ہوتے ہیں. میرے محترم دوستوں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد غلام قادیانی کو وہ نبی مانتے ہیں. اور جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ایک غلطی کا ازالہ ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ اس جو ہے کلمے میں ہماری مراد جو ہے غلام قادیانی ہے. کہ محمد عربی کے بعد اگر نبی ہمارا کوئی ہے تو غلام قادیانی ہے. مجھے بتاؤ کہ ایسا آدمی جو انگریز کی پیداوار ہو، جس نے امت میں انتشار ڈالا ہو، مجھے بتاؤ کہ اس آدمی کا دعویٰ نبوت سراسر جھوٹ پہ مبنی ہے یا نہیں ہے؟ بے شک. پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بحث ہوئی. بھٹو دور میں نے پہلے کے خطبے میں ایک مرتبہ کہا تھا، بھٹو کے دور کے اندر یہ صحرا اس کے سر پہ جاتا ہے، ان علماء پہ جاتا ہے جن علماء کرام نے اس وقت محنت کی. اور تقریباً 2 ہفتے 2.5 ہفتے وہاں پر مرزا ناصر کو بلایا گیا اور ربے سے اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے عقائد کیا ہیں. چلا ہوئی ہے اور وہاں پر بحث و تبحث ہوئی ہے. تمام مکاتب فکر میں تمام سیاسی زعماء نے، لبرل تھے یا دینی تھے، ایک آدمی بھی باہر نہیں تھا. سب نے مل کر وہاں جو متفقہ طور پہ فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ غلام قادیانی اور اس کی ذریت، یہ غلام قادیانی مرزا جو ہے یہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور یہ نان مسلم اقلیت قرار پائے. اور یہ فیصلہ آج تک یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اب شناختی کارڈ کے فارم کے اندر جو حلف نامہ ہے اس کو آپ پڑھ لیجیے. اسی طریقے سے آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں، اس میں سے ایک سازش کی حال ہی میں ہوئی ہے کہ حلف نامے کی عبارت حذف کرنے کی کوشش کی گئی. ابھی حال ہی کے اندر میرے محترم دوستوں باقاعدہ سازش کے تحت یہ ابھی حال ہی میں آئین کے دستور کے اندر بھی ایک کوشش کرنے کے لیے ترمیم کرنے کی کوشش کی سازشیں کی گئی اور اس کے حملہ پہلے دار موجود ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور سے ہماری محبت جو ہے جنون کی حد تک ہے. ہمارے نبی کی ذات عالی پہ نبوت مکمل ہو گئی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک آ نہیں سکتا. حضور نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر اس کے مستحق تھے کہ اللہ انہیں نبی بنا دے. میں نے کہا نہیں، نبوت کا دروازہ تو حضور کے ذات صاحب قرآن اللہ کا کلام ہوا. ہمیں اس کے ساتھ، ان کے ساتھ، حضور کے ساتھ عملی محبت بھی کرنی ہے اور کرنی چاہیے. یہی ہمارا اساس ہے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ آقا فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا، اللہ رب العزت اس کی ساری پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے. آج کی رات بڑی اہمات ہے، تاخرات ہے. ختم قرآن پاک کی تقریب سعید ہوئی. ابھی ہم اللہ سے دعا بھی مانگے. دعا کے لیے میرے محترم دوستو یہ کہ لگ لپٹ کے دعا مانگنی چاہیے، رو دھو کے دعا مانگنی چاہیے. دنیا ساری آج پریشان ہے. لوگ کہتے ہیں وبا میں ہم مبتلا ہو گئے. بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ ایک وائرس کے سامنے ساری جدید ٹیکنالوجی ساری کی ساری دم توڑ گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قوت دکھانا چاہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی
حقیر سی مخلوق کے ذریعے جو ہے وہ بڑے سے بڑی قوت کے دعوے دار کو جو ہے خس و خاشاک کی طرح بہا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ان کے لیے یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی بڑی فوج سفر پہنچ جائے۔ ابراہیم کو اگر شیطان سے مروا دیا، اور نمرود کو لنگڑے بچھر سے مروا دیا، تو ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ جناب بڑی کوئی فوج لائے کہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے ہیں اور انتقام والے ہیں، عزیز ہیں، ذو انتقام ہیں۔ رب العالمین نے ایک جو ہے جھلک خالی دکھائی۔ تو ایسے حالات میں امت مسلمہ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ مساجد جائے پناہ ہے جی، ہمارے ایمان کے لیے جائے پناہ ہے، ہمیں مسجد کے اندر آنا چاہیے۔ کہتے مسجد میں نہ جایا جائے کرونا آ جائے گا، کرونا بڑا ہوشیار ہے، بازاروں میں نہیں جاتا۔ کل آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر جلوس نکلے، کرونا وہاں نہیں گیا جی، یہ کرونا مسجد میں آ رہا ہے۔ مسجد جائے ایمان ہے، دعائیں ہم نے اللہ سے یہاں کرنی ہیں، اور جہاں جو ہے جو کچھ کہا جاتا ہے پتہ نہیں کس سازش کے تحت کہا جاتا ہے۔ بازاروں کے اندر ٹھنڈ لگے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں وہاں پر SOPs جو ہے اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ بالا ہو رہا ہے۔ لہذا ہمارے علماء اکرام بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یقیناً ہم نے تو سوچا تھا جو چیزیں طے ہو رہی اس پہ عمل ہوگا، لیکن بظاہر عمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کے سر جھکا کے اللہ سے ہم مانگیں گے، رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے اور نظر رحمت فرمائیں گے۔ تو ابھی ہم نے دعا میں یہ بھی شامل کرنا ہے، اللہ پوری دنیا سے بالخصوص ہمارے ملک سے کرونا کا خاتمہ بتائیے، اس میں کوئی شک ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، کس نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، اور اس کے پس منظر میں کتنی بڑی بھیانک سازش ہے کہ حرمین الشریفین سے لے کر مساجد اور مدارس اور دعوتی مراکز تک سب کچھ جو ہے میرے محترم دوستوں مان پڑ گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے گھر کی طرف آتے رہیں گے، ہمارا سب رب العالمین کی بارگاہ میں جھکتا رہے گا، ہم اپنے اللہ سے مانگتے رہیں گے۔ یہی وہ در ہے جو ہر وقت کھلا ہوا ہے، اس در پہ آ کے اپنی مرادیں مانگنی چاہیے۔ ہم میں زیادہ نہیں، اللہ سے مانگے، مانگنے کا وقت ہے، لگڑی بڑھ کے مانگے۔ رونا تو آتا نہیں، رونے کی شکل ہی بنا لے۔ ایک آدمی اگر رونا نہیں آتا، امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے تکلف کے ساتھ جس آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اللہ رب العزت اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کرتا ہے۔ میرے دوستوں ہمیں رونا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، وہ جو ہے ان کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے، امانتیں، تو وہ کہتے تھے بابا میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میں ان امانتوں کا صدقہ کروں گا، جب پیسے کی ضرورت ہوگی مجھ سے دے دینا۔ اللہ کے شاہ کو بچارے بیمار ہو گئے، مرض الموت طاری ہے، تو آپ جتنے حقدار تھے پیسے والے ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر حضرت کی آنکھ بند ہو گئی، مر گئے تو ہماری ساری رقم ڈوب جائے گی۔ وہ سارے آ کے لائن بنا کے بیٹھ گئے، وہ سارے لائن بنا کے بیٹھ گئے، اس کو اتنے ہزار روپئے چاہیے، اس کو اتنا چاہیے، اس کو اتنا چاہیے۔ اب وہ سارے بیٹھے ہیں تو حضرت جو ہے وہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں سے آپس میں دیکھنے لگے کہ بابا یہ ہمارے ساتھ کیا ماجرا ہے، ہم پیسہ لینے آئے تھے، پیسے لینے، تو حضرت نے چادر اوڑھ لی اور باتیں نہیں کرتی۔ تھوڑی دیر میں دیکھ ایک آواز آئی، ایک بچے کی، چھوٹے بچے کی، وہ حلوہ بھیج رہا تھا۔ حضرت نے چادر اٹھائی اور کہا اس کو بلاؤ۔ اب وہ دل میں سوچنے لگے ہم تو جناب پیسے کے اس چکر میں بیٹھے اور حضرت کو شاید حلوہ بڑا پسند ہے، دل میں کیا ہے، تو بھائی کتنے کا بیٹ دیتے ہو جی، اتنے کا، سارا توڑو۔ بچہ بھی بڑا خوش کہ میں سارے دن کہاں کہاں چکر لگاتا، میرا حلوہ ایک ہی جگہ بک رہا ہے۔ جناب حلوہ توڑ دیا، توڑنے کے بعد حضرت نے کہا کہ سب کو کھلاؤ جو بیٹھے۔ اب وہ سارے حلوہ کھا رہے مشکل سے، وہ آئے تو تھے پیسے دینے کے لیے اور حضرت حلوہ کھلا رہے۔ میں رونے کی بات عرض کرتا ہوں، اب اس بچے نے پیسے مانگے، جب وہ پیسے مانگنے کے لیے بچے نے آواز لگائی تو حضرت چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ ان کا لوگ اس کو نہیں ملتے تو ہمیں کیسے ملے؟ تھوڑی دیر تھی، وہ بچہ کا ذہن کا کچا تھا، تھوڑی دیر میں اس بچے نے رونا شروع کر دیا، ہائے میرے پیسے چلے گئے، ہضم ہو گئے، غائب ہو گئے، میری اپی کیا کہے گی، ابو کیا کہیں گے، میں نے آج یہ کیا کر دیا۔ بچے کا رونا تھا، تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ایک خان تھا، اس پہ کپڑا رکھا ہوا تھا، تو اس خان کو لے کے وہ جب آیا تو حضرت نے کہا کہ بھائی اس آدمی کو اندر آنے دو۔ وہ آیا تو اس سے چادر کو جب اٹھایا گیا اس خان کے اوپر سے، تو دیکھا سارے اقداروں کی رقمیں رکھی گئی۔ اس بچے کے بارے میں حضرت نے کہا پہلے اس کو دو، پہلے نمبر پہلا اس کا۔
اور پھر سب سے کہا اتنے پیسے تمہارے سب لے لیے. ان کا حضرت اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں تو یہ حق مل گیا لیکن یہ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری اس سے کیا غرض ہے، ماجرا کیا ہے؟ یعنی آپ بتائیے، ہمیں سمجھ نہیں آیا اور ہم اس بچے کی وجہ سے بھی پریشان، اور آپ نے جو ہے آپ کا یہ طرز عمل بڑا حیران کن تھا. جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا سنو بھائی، تم جو ہے میرے پاس آئے سے پیسے لینے کے لیے، میں نے اللہ سے درخواست کی دل میں، اے میرے مالک میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں تیری طرف آنے کے لیے تیار ہوں، میں گروی رکھا ہوا ہوں، ادار کے اندر بند پڑا ہوا ہوں، اے میرے مالک تو ان کی رقمیں ادا کر دے، یہ پیسے میں تیرے نام پہ دیتا رہا، ایک پیسہ بھی میں نے ذاتی استعمال نہ کیا، اے اللہ تو ان کے پیسے دے، میں تو تیری ذات سے ملنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. اب کی طرف سے آواز ہے، دیکھو ان میں کوئی رونے والا ہے؟ تو میں نے جب سب کے دلوں پہ نظر دوڑائی تو سب کے خراٹ تھے، سب دل تھے، تم میں کوئی رونے والا ہے. تو میں نے کہا یہ بچہ جو آواز دے رہا ہے اس کا حلوہ لے لو، اس کے تم مقروض بن جاؤ، اور شاید اس بچے کی وجہ سے بات سب کی بن جائے. تھوڑی دیر میں اس بچے نے رونا شروع کیا، اس ایک کے رونے سے اللہ نے سب کی درخواست بھائی رونا ہمیں اللہ سے روک دو کہ اللہ کو ماننا چاہیے. رب کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہو، ایک سنت پہ آج عمل ہو چکا، پورا قرآن ہم نے سن لیا. اللہ تعالیٰ میں نے جیسے بیٹے نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری تلاوت کا ایک جمع کرتا ہے، کہنا نہیں چاہیے. میرے تقریباً 28 قرآن مکمل ہوئے اس سال ماشاء اللہ، اور میں 80 قرآن جتنی تکبیر ہو رہی ہے میں ان کو دعا میں. اور جیسے بیٹے نے کہا 3 قرآن اس رمضان میں میرے، بلکہ 5 قرآن جو کہ 2 میں پڑھتا ہوں اپنی ترتیب کے ساتھ. ان کی یہ میری جو بہو مشکل اور ایسے ہمارے اساتذہ کرام بہت سب، یہ ساری ہم دعا ہے. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ روٹی رکھیے گا، اسے روٹی رکھیے گا ہر مہینے میں. اگر 2 قرآن نہیں تو 1 قرآن تو مکمل ہو جائے. اگر یہ قرآن ہر مہینے میں مکمل ہو جائے تو میرے محترم دوستوں، یہ رمضان کے قرآن کو ہم شامل کر لیں آرام سے، 14-15 قرآن آسانی سے سال میں ہمارے مکمل ہو جائے. قرآن سے محبت کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت کی توفیق عطا. اٹھتے بیٹھتے، اور میں نے کئی مرتبہ کہا حضرت عثمان کے بارے میں ہم سنتے ہیں جی 1 رکعت میں پورا قرآن حضرت عثمان پڑھ لیتے. ایک رکعت میں نے ایک مرتبہ ہم نے کہا چلو ہم بھی کوشش کرتے ہیں. یقین جانیے قیام میں 7 پارے میں نے کھڑے ہو کے پڑھے. میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میرے کو میں جو ساتھی اور تھے ایک رات میں ہم نے بھی مکمل کر دیا. ہم نے کہا آج کے دور کا انسان اگر قرآن سے محبت کر کے، ایک رہنما والے دارالعلوم دیوبند کے مولانا تھے بہت بڑے بزرگ، ان کی روٹین اور عادت تھی کہ عصر سے مغرب تک ہر جو ہے دن میں قرآن مکمل کرتے. شاگردوں نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے، وقت بڑا تھوڑا. اللہ والوں کے وقت میں اللہ کیسی برکت پر. جب اصرار ہوا تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. عصر کی نماز ہوئی تو انہوں نے الحمد سے شروع کیا، مغرب سے پہلے پورا قرآن. ہمارے استاد محترم مولانا سلیم اللہ خان صاحب، انہوں نے میرے محترم دوستوں 30 دن میں پورا قرآن زبانی یاد کیا. شیخ العربی والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ جب جدے سے ان کو انگریز نے پکڑا اور حضرت شیخ مولانا محمود حسن صاحب ان کو بھی پکڑ کے لائے، مالٹا کی جیل میں رکھا. مالٹا کو میں نے دیکھا ہے 2000 میں، یورپ کا جزیرہ ہے، اور اس جگہ کو بھی ہم نے دیکھا جہاں ہمارے علاقہ کو قلعے میں ڈالا گیا. ہم اس جگہ 12 میر کا جزیرہ ہے، مالٹے کا 12 میر ہے. ہم 2000 میں وہاں گئے. 12 میر کے جزیرے میں 7 دور دراز تک پانی ہی پانی. انہوں نے کہا کہ اب ان حضرات کو یہیں پر زندگی کے بعد ان کی موت بھی آئے گی. تو پہلا رمضان تھا. شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ حافظ نہیں تھے، مولانا اپنے حسین مدنی دونوں حافظ نے، دونوں آپس میں کہنے لگے، حضرت شیخ کہنے لگے حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ جن کا تذکرہ بیٹے نے بھی کیا ہے، 17 سال تک اللہ کے نبی کے روزے کے قریب بیٹھ کے درس حدیث انہوں نے دیا. وہ جب وہاں گرفتار ہو کے گئے تو انہوں نے کہا استاد جی نے کہا حسین احمد تو حافظ نہیں، میں بھی حافظ نہیں. رمضان آ گیا اور رمضان المبارک کے اندر جو ہے ہمارا قرآن رہ جائے گا. انہوں نے کہا آپ دعا کریں. اور وہ بڑے بزرگ تھے. سردی کے دن تھے جی، سردی کے جزیرے کے اندر تھے. حضرت مولانا مدنی ساری رات حضرت کے ضعف اور پیرانہ سالی کی وجہ سے ٹھنڈے پانی کا لوٹا اپنے پیٹ کے ساتھ رکھتے اور جاگتے رہتے. تہجد کا وقت ہوتا تو اپنے شیخ کو پیش کرتے وضو فرمائے.
وضو فرما کے وہ تہجد کی نماز پڑھتے اور دعا کرتے. انہوں نے کہا آپ دعا کیجیے, میں کوشش کروں گا کہ رمضان المبارک میں قرآن یاد کر کے سناؤں. پہلے دن حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ نے پہلے دن پہلا پارہ زبانی یاد کر کے استاد جی کو مصلی پہ سنایا. دوسرے دن دوسرا, تیسرے دن تیسرا, 29 رمضان تک پہنچے تو پورا قرآن زبانی سبحان. چلنے والے کے لیے پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالنا مشکل ہے. قرآن سے محبت کیجیے. اور میں نے ذکر کیا کہ نابینا لوگ بھی قرآن سے محبت, اتنے حافظے ان کے تیز ہوتے ہیں. حضرت شیخ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے 1 ماہ تک سوائے آب زمزم کے کچھ چیز کھائی نہیں. ہم نے کہا, حضور نے فرمایا جس نیت کے ساتھ آب زمزم کو تم پیو گے بھوک کی دور کر, وہ بھوک دور ہو جائے, پیاس جس نے. تو میں نے بھی ایک دفعہ دیکھا, میرے خیال میں ہم عمرے میں گئے, 3 دن تک ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا, آب زمزم ہی پیتے رہے, عمرے ہی کرتے رہے. آب زمزم میں اللہ نے کشش رکھی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے محترم دوستوں, قرآن اللہ کے اور اس سے محبت کریے. ساتھ آپ کا چھوڑے گا نہیں. دنیا والے چلے جائیں گے, قرآن جو ہے وہ خوبصورت انسان کی طرح جو ہے قبر کے اندر آ جائے گا, وہ چلا کر ساتھ دے گا. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, رمضان اور قرآن کا بڑا آپس میں تعلق ہے. نزول قرآن رمضان میں ہو. سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا میں رمضان المبارک, اور اللہ نے ہمیں ملک پاکستان کی لیلۃ القدر کی رات میں عطا کیا. یہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ 27 رمضان ہمیں پاکستان ملا ہے. اور افسوس ہے کہ 72 سال ہو گئے, آج تک ہم اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, قرآن نظام کی بھی انشاءاللہ ہم نے جلدی بول کرنی ہے. ایک مدارس کی حفاظت کرنی ہے. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ. مدارس کے ساتھ مساجد کو ہم نے آباد کرنا ہے. اس کے لیے کوئی بھی ضابطے نہیں ہے, کوئی 144 مسجد کے اندر نہیں لاگو ہوتا. یہ اللہ کا گھر ہے, اور عالمین کا گھر انشاءاللہ آباد ہے, آباد رہے گا. ایک سنت آج مکمل ہوئی اور اگلی سنت تراویح والی انشاءاللہ چلتی رہے گی. چاند دیکھنے تک 29 کو چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ عید ہوگی. مگر 29 چاند کے ساتھ یہ سارا سلسلہ تراویح کل سے بھی ہوگی. یہ نہیں کہ ہمارے جو بھائی آتے ہیں وہ سمجھنے کی چھٹی ہو گئی, چھٹی نہیں. انشاءاللہ یہ عمل چلے گا. دوسری سنت کی بھی تکمیل ہوگی. اب آپ اللہ 2 زامن بڑھ گئی. بزرگ اللہ جس طرح کرتے ہیں بیٹھے, ہمارے یہ عزیز صداق ہے, اس کے والد بہت بیمار ہیں کینسر کی وجہ سے. آج سردار خان صاحب ہمارے بہت ہی اچھے بزرگ ہیں, ہماری اس مشرق کی رونق ہیں. بھائی نظر صاحب کے بھائی بھی وہ بہت بیمار ہیں, ان کی شفا جانے کی دعا کریں. ہمارے سردار نظر صاحب, ان کے بھائی انتقال کر کے گزشتہ دنوں, ان کی مغفرت کی, بزرگ کی والدین کی مغفرت کی. میرے بڑے بھائی جو ہے اعجاز صاحب فوت ہو گئے. نبی شعبان المعظم نے حال ہی میں ان کی بخشش کی. ہمارے بڑے بھائی خالد صد اللہ عباس نے, ہمارے جتنے بزرگ آپ کے بزرگ, آپ کے والدین کے والدین مشاہد, سب کے لیے ہم نے دعا. اس کا اگر نام نہیں لے سکا تو رب العالمین ہمارے دل کی گہرائی کو جانتے ہیں. ہم سے ہر آدمی قبولیت کی اللہ شاہد نام. اور میں نے جیسے ذکر کیا میرے دوستوں, اس وبا کے خاتمے کی آپ دعا ہے. اور یہ قرآن پاک کی جو محفل و فہانے کی مدارس کی مرحوم نے محنت ہے, ہمارے اکابرین نے محنت کی ہے. وہاں پر 4 سال ہمارے بزرگ مالٹا کی جیل میں رہے. تو انگریز جو لے گیا تھا موت تک, 4 سال کے بعد انڈیا میں جب آ رہے تو انڈیا والوں نے پہلے سن کے پر کھپ گئے. جب انڈیا میں جب آ رہے تھے تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں استقبال کے لیے کھڑے تھے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کتنی ان کی محبت اور اخلاص اور لاجیت تھی. کسی آدمی نے یہ نعرہ ہندی میں لگا دیا. شیخ وزیر جب تشریف لائے مولانا محمود حسن, تو اس سپورٹ کے اوپر لوگوں کے سامنے سمندری جو جہاز سے اترے تو کسی نے نعرہ لگا دیا, محمود حسن کی جے ہو. جے کہتے ہیں فتح, جے ہو یعنی فتح ہو. تو کہنے لگے بابا میں یہاں نعرہ تکبیر چھوڑ کے گیا تھا, جو میں یہاں نعرہ تکبیر چھوڑ گیا تھا اور تم نعرہ لگا رہے ہو محمود حسن کی جے ہو, اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگا. وہ کیسے ہمارے اکابر نے تکلیفیں برداشت کی. یہ دین ہمیں یوں ہی نہیں ملا ہے. اکابرین نے, امت کے زعماء نے, امت کے بڑے بڑے حضرات نے قربانیاں دی. یہ دین ہم تک پہنچا. آپ شکریہ رہتے اللہ کو خیر عطا فرمائے. آج تقریب میں آنے والے ہمارے جتنے ساتھی ہیں, ہمارے قرب و جوا کے بچے جنہوں نے انتخاب, نوجوان شکل سب پہ جو ہے سنت سجی ہے, اور چہرے کے اوپر بھی سنت سجی ہے. یہ نوجوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے. ہمارے شیخ فیملی کے حضرات انہوں نے اپنے بچے 6 سال محبت سے رکھا. اللہ ان نوجوانوں کے عمل کو اپنی عالی بات کا فرمائے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے.
اپنے گھر کو چھوڑ کے لوگ نوجوان آج کیا کر رہے ہیں؟ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے۔ اور ان بچوں کو آپ دیکھیں الحمدللہ یہ اعتکاف کے لیے سے اللہ کے گھر میں آئے انشاءاللہ ہم سب کے لیے اور پوری بستی کے لیے اللہ کی ناراضگی کے زائل ہونے کا ذریعہ بنے۔ شام سے رات کی بحث کا اہتمام بھی کریں، ہم دعا بھی کرتے ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے۔ سردار صاحب کے لیے ہر سال جو ہے منہ میٹھا کرنے کے لیے کچھ لایا کرتے تھے۔ ابھی کہہ رہے تھے شاید کوئی 10-15 20 آدمیوں میں اللہ نے برکت کر دی، تو ذرا ہم چاہیں گے کہ ذرا ایسی حسن ترتیب ہو کہ سبھی کا منہ میٹھا ہو جائے۔ یہ منہ میٹھا ہونا کرنے کی وجہ ہے رسم بن گیا ہے، اصل تو ہمارے منہ میٹھے روح ہماری جو ہے اس کو جلا اللہ کے قرآن نے دے دیا ہے۔ لیکن چلو ایک صورت حال ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللهم يا مفتح الابواب ويا مسبب الاسباب يا مقلب القلوب والابصار ويا خالق الليل والنهار يا دليل المتحيرين يا امان الخائفين يا غياث المستغيثين اغثنا يا غياث المستغيثين اغثنا يا غياث المستغيثين اغثنا توكلنا عليك ونفرج امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما وهدى ونورا ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اهدنا فإنك خير الهادين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين الہ العالمین ہمارے بیٹھنے کو قرآن کی قرآن و سماعت کو اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ابتدا سے انتہا تک تیرا پاک کلام نماز تراویح میں پڑھا گیا، قاری صاحب کی قرآن کو ہماری سماعت کو قبول فرما۔ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے در کا سواری بنا، قرآن کی نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے، قرآن کی خوشبو سے ہمارے دل و دماغ کو معطر فرما دے، قرآن پاک سے محبت کاملہ عطا فرما دے۔ ہمارے سارے اللہ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، مستورات اتنی ہیں، الہ العالمین معصوم بچے ہیں، سب کی حاضری کو قبول فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری سیاحت سے گزر فرما دے، رات دن ہمارے گزرے ہیں تیری نافرمانی میں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے معافی کو بےحد پسند کرنے والے میرے مالک، ہم تیرے در پہ پڑے اور کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں، اے اللہ تو اپنے در سے ہمیں مایوس اور محروم واپس نہ لٹانا۔ اے میرے مالک اپنے در کا ممتا اور سواری بنائے رکھیو، کسی کے آگے جھولی پھیلانے کی توفیق نہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ایسے ہاتھ نصیب فرما دیجیے جو تیری بارگاہ میں ہمیشہ اٹھ سکیں، ایسی آنکھیں نصیب فرمانا جو تیرے خوف سے برس سکیں، ایسے دل نصیب فرمانا جو تیرے خوف سے دھڑک سکے، ایسی جان نصیب فرما دیجیے جو آپ کے راستے میں کام کر سکے۔ عقیدہ توحید پہ استقامت عطا فرما، عقیدہ رسالت پہ استقامت عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ساری انسانیت کو الہ العالمین اسلام کی طرف نائل فرما، ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ اس حالیہ وبا کو ختم فرما کر رحم و کرم فرما دے، ساری انسانیت سے اس وبا کا خاتمہ فرما دے، حرمین الشریفین کی رونقیں دوبارہ فرما دے، مساجد مدارس دعوتی مراکز کو آباد فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں مانگنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، بن مانگے عطا فرما، تیرے
در پہ ہم بیٹھے ہیں میرے مالک، تو سراپا عطا ہے، ہم سراپا خطا ہیں، تو دینے والے دینے پہ بے حد خوش ہوتا ہے۔ ہر وہ خیر اور بلائی ہمیں دے جس کی طرف تجھ سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہر اس شر سے ہمیں پناہ عطا فرما جس شر سے سرکار دو عالم نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ ہمارے سارے سر کو پورا فرما دے، ہمارے بیماروں کو جن کا ذکر بھی ہوا ان سے بے شفا عطا فرما، جو مرحومین جن کا تذکرہ ہوا ان سے پہلے بھی ہمارے والدین، ان کے والدین، ہمارے اساتذہ کے مشائخ، اساتذہ کے اساتذہ، مشائخ کے مشائخ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مرد و خواتین کی بخشش فرما۔ اے اللہ جن بندوں کی رحمت اور مغفرت اور جہنم سے آزادی کے آپ فیصلے فرما رہے ہیں ان میں ہم گناہگاروں کو بھی شامل فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے اس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ تیرے در سے جائیں گے نہیں، جائیں گے تو اس وقت جائیں گے جب تو اپنی طرف سے بخشش سے ہمیں نواز دے گا۔ اے اللہ ہمارے معتکفین کے اعتکاف کی برکت سے، قرآن کی قرأت کی برکت سے اور لیلۃ القدر کی رات کی برکت سے ہمیں ہر وہ خوبی دے دے جو خوبی تجھ سے تیرے محبوب نے مانگی ہے۔ اے اللہ ہمارے دامن کو شر سے محفوظ فرما دے۔ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما دے، افغانستان میں اسلامی حکومت کا دوبارہ احیاء فرما دے، ہماری مملکت کے اندر لادینی قوتوں کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ذات رسول اور جماعت رسول کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو راستے سے صاف فرما دے، ہماری مملکت میں بدی کی قوتوں کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر دین کو عام فرما دے، ہمارے شہر کے اندر دینی فضا بنا دے، گھر گھر میں دین کو عام فرما دے، ہمارے بچوں کو بڑوں کا احترام کرنے والا بنا دے، بڑوں کو بچوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے۔ اے اللہ اس اجتماع میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب ہاتھ اٹھا کے تجھ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تو ہمارے ہاتھوں کو جو ہی خالی واپس نہ لوٹانا۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحمتوں پہ بے رحمتیں عطا کرنے والا ہے۔ تیرے محبوب نے خود فرمایا آخری اشرے میں تاخراتوں میں اپنے رب کو اس دعا سے یاد کیا کرو، اللہم انکا عفو کریم، اللہم انکا عفو کریم، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ کرونا کی مرض البابا میں جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کو درجات بلند فرما، جو متأثر ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے مفتی ریاض صاحب مولانا عبد الرحمن صاحب کی موت بڑے خاص ہیں، بیمار تھے اور ابھی بیمار بھی ہیں، تھوڑی شفا اللہ دی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ نے شفا عطا فرمائے۔ شیخ عزیز بہت بڑے عالم دین تھے، وہ کرونے کی نظر ہوئے جا بحق ہوئے، اللہ ان کے درجات دینی کوششوں اور کاوشوں کو میرے مالک قبول فرما۔ عطا الرحمن صاحب کے بارے میں وہ بھی بیمار ہیں، جتنے لوگ بیمار ہیں علماء عام عوام الناس اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله تعالى على النبي الحبيب الكريم برحمتك۔ تشريف رکھیے گا۔